وہ جو اسلام کے کلمہ پڑھنے والے تھے، رسول کے ماننے والے تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے رسول کے خاندان والوں کے ساتھ؟ سب سے پہلا حملہ کیا ہے انہوں نے خانہ رسول پر. رسول کے جد امجد ان کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، رسول کی والدہ محترمہ ان کی قبر کو مسمار کر دیا گیا، رسول کے والد محترم کی قبر کو مسمار کیا گیا، رسول کی بیٹی کی قبر کو مسمار کیا، رسول کے بیٹے کی قبر کو مسمار کیا، رسول کے نواسے کی قبر کو مسمار کیا، رسول کے چچا کی قبر کو مسمار کیا، رسول کے اصحاب کی قبر کو مسمار کیا، رسول کے ازواج کی قبر کو مسمار کیا. اور پھر میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کروں. 4 مقامات پر قرآن مجید میں شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. شاعر اللہ، وہ علامات جو لوگوں کو پہچان کرواتی ہیں پروردگار کی، انہیں کہا جاتا ہے شاعر اللہ. 4 مقامات پر شاعر اللہ کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا. اس میں سے 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں حکم دیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تمہیں کیا تعظیم کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اور 2 مقامات وہ ہیں جس میں مصداق بیان ہوئے ہیں، مثالیں بیان ہوئی. شاعر اللہ کہتے کیسے ہیں؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، شاعر اللہ کی توہین نہ کرو، اس کو کم اہمیت نہ سمجھو، بے ارزش نہ مانو. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2. دوسرا ارشاد ہوا سورہ حج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32. ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. پہلا حکم کیا تھا؟ پہلا حکم یہ ہے کہ بے حرمتی نہ کرو. اب کیا کریں؟ وہ قرآن مجید نے بیان کیا. شاعر اللہ اگر تمہیں کہیں نظر آتے ہیں تو ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو. اور یہ احترام کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقویٰ ہے. لیکن تقویٰ ہر چیز کا ہوتا ہے. تقویٰ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، تقویٰ زبان کا ہوتا ہے، تقویٰ شکم کا ہوتا ہے، تقویٰ اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین تقویٰ دل کا تقویٰ ہے. اور اگر یہ دل کا تقویٰ حاصل کرنا ہے تو کس کی تعظیم کرنی ہے؟ شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے. یہ 2 حکم قرآن مجید کے اندر بیان ہو گئے. اب شاعر اللہ کہتے کیسے ہیں؟ کون ہے شاعر اللہ کے اندر؟ 2 مقامات پر قرآن مجید نے بیان کیا اور مثالیں دی ہیں، بتایا ہے کہ شاعر اللہ کی یہ مصداق ہو سکتے ہیں. پہلا مصداق سورہ بقرہ کے اندر آیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. صفا مروہ پہ ہوا کیا تھا؟ کیوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ صفا مروہ کو کیوں پروردگار نے شاعر اللہ قرار دیا؟ کہا اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ ہماری ایک نیک بندی، ایک جنتی خاتون اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے 7 مرتبہ دوڑتی ہے اور پروردگار پہ بھروسہ رکھتی ہے، تو وہ زمین کے جہاں پر وہ دوڑی ہے ہم نے اس زمین کو شاعر اللہ قرار دے دیا. میں کہوں گا کہ جب ایک جنتی خاتون اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑے تو وہ زمین شاعر اللہ بن جاتی ہے. جب نواسے رسول جنت کے سردار اپنے علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے ہو، کیا وہ خاک شاعر اللہ نہیں بن جائے گی؟ کیا وہ زمین شاعر اللہ نہیں ہوگی؟ کیا کربلا شاعر اللہ نہیں ہوگا؟ درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ محمد. تو پروردگار نے مثال ایک بیان کر دی اور یہ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ نہیں کہا کہ صرف صفا اور مروہ پروردگار کے شاعر ہیں، صرف کا لفظ نہیں ہے. کہا صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی شاعر اللہ تو بہت سے ہیں، اس میں سے چند شاعر اللہ صفا اور مروہ بھی. اور آخری آیت جس میں ایک اور مصداق بیان ہوا سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خانہ کعبہ وہ شاعر اللہ میں سے ہوگا،
شاید مسجد نبوی شاعر اللہ میں سے ہوگی، شاید خود رسول اللہ اور آل رسول کے خاندان یہ آل رسول یہ شاعر اللہ میں سے ہوں گے. کہا نہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں. وہ اونٹ جو رائے خدا میں قربان ہوتا ہے ہم نے اسے بھی شاعر اللہ قرار دیا، کیونکہ وہ اونٹ نشانی ہے پروردگار کی. وہ اونٹ قربان ہو گئے ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار یاد آتا ہے. میں کہوں گا کہ اگر ایک اونٹ رائے خدا میں قربان ہو جائے تو شاعر اللہ میں سے بن جاتا ہے، اور وہ ہستی جس نے اونٹوں کی قطار دے دی ہو کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگا؟ تو شاعر اللہ، مسجد شاعر اللہ ہے، مدرسہ شاعر اللہ ہے، امام بارگاہ شاعر اللہ ہے، یہ فرش ازا شاعر اللہ ہے، کیونکہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو تو پروردگار یاد آتا ہے. کربلا شاعر اللہ ہے، نجف شاعر اللہ ہے، مدینہ شاعر اللہ ہے، کاظمین شاعر اللہ ہے، سامرہ شاعر اللہ ہے، مشہد شاعر اللہ ہے. اور یاد رکھو یہ مسمار مقامات یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد. تو پروردگار نے جو مثالیں دی بہت چھوٹی مثال دی، اور یہ چھوٹی مثال اس لیے دی ہے تاکہ بطریقہ اولا خود بخود ہم بڑی مثالوں تک پہنچ جائیں. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو خبردار اف تک نہ کہو. تو قرآن نے تو اف کرنے سے منع کیا ہے. اب میں جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں اور بہت ادب کے ساتھ، والدین یہاں پر موجود ہیں لہذا میں 10 طرف جوڑ کر جملہ عرض کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں. قرآن نے تو صرف کہا کہ ان کو اف نہ کہو، تو کیا گالیاں بکنے کی اجازت ہوگی؟ کیا ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوگی؟ قرآن نے چھوٹی سی مثال دی ہے. کہا جب ہم اف کرنے کا منع کر رہے ہیں تو بطریقہ اولا ان پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اور بڑا گناہ ہے. بطریقہ اولا ان سے تلخ لہجے کے اندر بات کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے. جب ہم تمہیں اف کرنے کا منع کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم تمہیں اونٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اونٹ جو رائے خدا میں قربان ہو جائے وہ شاعر اللہ کے اندر ہے، تو وہ جو جس کا پورا خاندان قربان ہو جائے کربلا کے میدان میں، کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہوگا؟ لہذا یہ سب شاعر اللہ ہے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا قرآن مجید نے. اور یہ کہ وَلَا تُحِلُّوا، ان کی بے حرمتی نہ کرو. چنانچہ قرآن سے ثابت ہے. پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا جنت البقیع کے مسمار مقامات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. پروردگارا رسول کی مادر گرامی کا مزار بھی مسمار ہے، فاطمہ زہرا کی مادر گرامی کا مزار بھی مسمار ہے، علی کی مادر گرامی کا مزار بھی مسمار ہے، اور حسن و حسین کی مادر گرامی کا مزار بھی مسمار ہے، اور عباس علمدار کی ماں ام البنین کا مزار بھی مسمار ہے. پروردگارا ان تمام ظالمین کو اگر یہ قابل ہدایت نہیں تو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اگر قابل ہدایت ہے تو جلد از جلد ان کی ہدایت فرما. پروردگارا مومنین میں مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا فرما. پروردگارا ایک دوسرے کے اختلافات کو بھلا کر اس موقع پر اور اس مقصد کے تحت یکجا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگارا تو نے اپنی طرف سے ہادی بھیجے، حجتیں نازل کی، لیکن یہ ساری حجتیں تو نے اٹھا لی. ایک آخری حجت اس زمین پر موجود ہے. پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.